يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل نے بے انتہا احسانات کیے ہیں، جن میں سے ایک احسان اللہ عز و جل کا یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں پچھلی شریعتوں کے امتی نہ بنا کر کے اس آسان شریعت کا امتی بنایا. وہیں اللہ عز و جل کا ایک اور فضل ہم پہ یہ بھی ہے کہ قرآن ہمارے لیے آسان بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، جنہوں نے قرآن کی ہر آیت کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا. نہ صرف قرآن کی آیات کو بیان کیا بلکہ قرآن کی آیات میں الگ الگ جگہوں پر پائے جانے والے قصے، سٹوریز، ان کو بھی کھول کر بتایا. ورنہ اگر ہم دیکھیں سورۃ البروج، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد سورۃ البروج کا مطالعہ کریں. 5 منٹ لگیں گے سورۃ البروج پڑھنے میں. خاص طور سے جن آیات کا میں یہاں حوالہ دینا چاہتا ہوں، جن آیات کی بات میں کر رہا ہوں، 3-4 منٹ کا کام ہے. یاد رکھیں سورۃ البروج سورہ نمبر 85. خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ جا کر کے سورہ نمبر 85 کھول کر کے پڑھیں. میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ عز و جل کا کتنا بڑا فضل ہم پر ہے کہ سورۃ البروج میں ایک زبردست واقعہ آتا ہے. اس واقعے کی تشریح صحیح مسلم کی ایک روایت سے ہوتی ہے. ورنہ ہم سورۃ البروج پڑھتے جائیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ہم پڑھتے تو جائیں گے. ویسے بھی ایک خاص بات، ویسے بھی چونکہ ہم پر ہمارے دوران ہمارے درمیان قرآن نازل نہیں ہوا ہے، صحابہ جب زندہ تھے، صحابہ کے درمیان قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا ان کو ہر آیت کا کانٹیکسٹ پتہ تھا. انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو کانٹیکسٹ پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی آیت، رلا دینے والی آیت سے بھی ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں جیسے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہو. تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ جا کر کے سورہ نمبر 85 پڑھیں. اس میں ایک قصہ آتا ہے اصحاب الاخدود، یعنی اخدود کہتے ہیں ٹرنچز کو، جو گڑھے کھود دیے جاتے ہیں. غزوۃ الاحزاب میں ہوا تھا یہ. میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا کر کے ٹرنچز کیا ہیں وہ بتاؤں. آپ لوگ جا کر کے گوگل کر لیں، ٹرنچز کیا ہوتے ہیں پتہ چل جائیں گے. خندق کیا ہوتی ہے پتہ چل جائے گا آپ کو. تو خندق کھودے گئے تھے، بلکہ خندقیں کھودی گئی تھی، ان میں مسلمانوں کو ڈال کر کے جلایا گیا تھا زندہ. یہ اس سٹوری کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے چلا ہوں. اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے اس سٹوری کے ذریعے سے آج بھی ہمارے درمیان وہ ارتباط پیدا کرنے کی، کمپیٹیبلٹی پیدا کرنے کی توفیق بخشی ہے. سچ مچ
یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں ہے بنی اسرائیل کے دور کا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 400 500 سال کے بعد کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ۔ therefore ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو آج کے کانٹیکسٹ میں سمجھ پائیں، مگر انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے اپنے دین کا سب سے لچیلا پن ہے، لچکداری کی جو بات، فلیکسیبلٹی، کمپیٹیبلٹی کی جو بات آتی ہے وہ یہیں سے آتی ہے۔ واقعہ ہوا تھا بہت پہلے، اس کو آج بھی ہم تطبیق دے سکتے ہیں، کمپیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ کھانا ملکن فیمن کھانا قبلکم، صہیب الرومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس بادشاہ کی خاصیت یہ تھی کہ تمام لوگ، اس کی رعایا، اس کی جنتا اس بادشاہ کو پوجا کرتی تھی، اس بادشاہ کو اپنا معبود سمجھتی تھی، اس بادشاہ کے آگے سر جھکاتی تھی، اس کی عبادت کرتی تھی، اور یہ ہوتا تھا ایک جادوگر کی وجہ سے۔ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا ایک اپنا جادوگر تھا، اس نے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو ایسا ہپنوٹائز کر کے رکھا تھا کہ لوگ اس بادشاہ کو اپنا خدا مانتے تھے، اس کے آگے سر جھکاتے تھے، اس سے ساری ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ اور یہ چونکہ جادوگر تھا، ہم جادو کے بارے میں سیکھے نہیں، میں سیکھنے کو نہیں کہہ رہا کیونکہ جادو سیکھنا کفر ہے، جادو کے بارے میں کامن سینس بتلاتی ہے کہ غلط کو صحیح، صحیح کو غلط بتلایا جا سکتا ہے جادو کے ذریعے سے۔ لہٰذا یہ جو جادوگر تھا اس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کے اندر کیا ہو رہا ہے پتہ کر لیتا، بادشاہ کو آ کے بتا دیتا، ہر دن کا یہ ہوتا۔ جب وہ مسئلہ لے کر کے وہ لوگ بادشاہ کے پاس پہنچتے تو بادشاہ پہلے سے بتاتا، اچھا تمہارے گھر میں یہ ہو رہا ہے نا، تمہارے گھر میں وہ تھا نا، اچھا یہ مسئلہ پہلے ہی پتہ کر لیا ہے جادوگر نے، اندر جا کر کے وہ آ کر کے خبر دی ہے اس نے بادشاہ کو۔ اب بادشاہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے جیسے اسے سب پتہ ہے، تو لوگ اور بھی مبہوت ہو جاتے ہیں، اور بھی اوسٹک ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کر کے، ارے بادشاہ سلامت کو ہمارے تعلق سے اندر کی باتیں کیسے معلوم؟ ہاں یقیناً یہ بادشاہ سلامت نہیں ہے، یہ ہمارے رب ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، تو بار بار پوجا کرتے اس کی ہمیشہ پوجا کیا کرتے۔ اب جب کہ یہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو جادوگر کو احساس ہوا، اس نے آ کر کے بادشاہ سے کہا، دیکھو میں بوڑھا ہونے والا ہوں، میرے مر جانے کے بعد تمہاری پول کھل جائے گی، سب لوگ تمہیں پتا کر لیں گے کہ تم اصل میں کچھ نہیں ہو، ایکسپوز ہو جاؤ گے۔ اگر تمہاری اپنی سلطنت تم باقی رکھنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، نوجوان لڑکے بلکہ چھوٹے چھوٹے ذہین 8 سال 10 سال کے بچے جو ہیں، ساری رعایا میں کھنگالوں کی سب سے بہترین، سب سے انٹیلیجنٹ، سب سے برینی چائلڈ مجھے لا کر کے دو، دا موسٹ انٹیلیجنٹ چائلڈ یاد رکھیں، بچہ چاہیے مجھے، جوان گریجویٹ شادی شدہ 40 سالہ نہیں، بزرگ نہیں، بچہ 8 10 12 سال کی عمر کا بچہ چاہیے۔ لہٰذا پوری کنگڈم کو اسکرین کیا گیا، ایک اچھا بچہ، سب سے فتین، سب سے ذہین بچہ لا کر کے سامنے رکھا گیا کہ چلو اس کو جادو سکھلاؤ۔ اس کو جادو سکھلایا جانے لگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سوچیں کہ کیا آج بھی ماحول ایسا نہیں ہے؟ میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں کا اپنا راجا بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا صرف۔ ارے نوجوانوں کو دیکھیں کس طریقے سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے مبہوت کر رکھا ہے، ہپنوٹائز کر رکھا ہے ساری کی ساری نوجوانی، سارے کے سارے نوجوان، بلکہ نوجوان تو نوجوان بڑھاپے کو پہنچنے کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں یہیں سے آ رہا تھا ابھی، ایک آٹو رکشہ کے اوپر دیکھا میں نے، کس کی تصویر ہے؟ کسی فلمی اداکار کی تصویر۔ اندازہ کریں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہپنوٹائز کر کے رکھا ہے، آج کے میڈیا نے اس طریقے سے ہپنوٹائز کر کے رکھا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے علاوہ مسلمانوں کو کچھ اور نہیں دکھائی دیتا، مبہوت، ہیلوسینیٹڈ۔ اسی حساب سے غیر مسلموں کو دیکھیں، اسلام کے خلاف اتنی باتیں، وہ عربی میں کہاوت ہے ما تکرر تقرر، کسی چیز کو بار بار بولو تاکہ لوگوں کے دل میں وہ اتر جائے بات۔ اچھے دن آ چکے ہیں، سب چنگا ہے، کوئی پرابلم میں نہیں ہے، لہٰذا اسی گورنمنٹ کو واپس لاؤ، اسی گورنمنٹ کو ووٹ دو، یہی ہوتا ہے نا، تو لوگ اندھا دھند جا کر کے ووٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں بھی یہ عالم تھا، آج بھی یہی عالم ہے۔
لوگوں کو کچھ اس طریقے سے، میں دو باتیں بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ریپیٹ کر رہا ہوں میں. نوجوان مسلمانوں کو اللہ عز و جل کی عبادت میں لگانے کی بجائے آج کے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے انٹرٹینمنٹ پر لگا دیا ہے. 24 گھنٹہ یوٹیوب سے ہٹتا ہے تو اپنے موبائل فون پر، موبائل فون سے ہٹتا ہے تو کسی اور چیز پر، انسٹاگرام ہوا، فیس بک ہوا، پتہ نہیں اور کیا کیا ہو گئے. غیر مسلموں کو اتنا اسلام کے خلاف ابھارتے ہیں، اتنا اسلاموفوبک کانٹینٹ روز پروستے ہیں کہ مسلمانوں سے نفرت ہوتی ہے انہیں. مسلمان بننا تو دور کی بات، اسلام کے قریب بھی آنا نہیں چاہتے. اس وقت وہ ماحول تھا، آج بھی یہ ماحول ہے. اچھا یہ دولتیں، یہ شہرتیں، یہ سب ہیں ان کی، یہ سلطنتیں ہیں، بچا کے کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ جس دن اسلام آئے گا ان کی سلطنت جائے گی. لہٰذا اپنی سلطنت کو بچائے رکھنے کے لیے ان بچوں کی قربانی دو، بچوں کو، مسلمانوں کو انٹرٹینمنٹ میں لگائے رکھو. یہی ہوتا ہے. اس وقت بھی یہی ہوا تھا. اس جادوگر نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ تمہیں اگر اپنی سلطنت باقی رکھنی ہے، یہ کرنا ہوگا کہ تمہیں ایک نوجوان بچہ میرے حوالے کرنا ہوگا، میں اسے خوب جادو سکھلاؤں گا، میرے مرنے کے بعد وہ میرا قائم مقام ہوگا، میرا وائس ہو جائے گا، وائس جرنٹ، میرے عہدے پہ آ جائے گا، وہ تمہارے جادو کو، وہ تمہاری سلطنت کو باقی رکھے گا. اب بچہ چن کر کے لایا گیا. بچے کو پہلے دن مدرسے کو بھیجنا تھا جادو سیکھنے کے لیے. تو بچہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہے. راستے میں اس کے ایک راہب کا گھر پڑتا ہے. راہب اگر سمجھ میں نہیں آتا ہو تو لوز ٹرانسلیشن اس کا مونک بولتے ہیں. منک ایسے لوگ جو دور جا کر کے، اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کا دین مغلوب ہونے لگا، دین پھیکا پڑنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام تک جب تک تھے تب تک لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد 1 in 3 3 in 1 ٹرینٹی آ گیا. 300-350 سال بعد جب ٹرینٹی حاوی ہونے لگا تو اس وقت کے جو موحدین تھے، اس وقت کے جو سلفی تھے، سلفی العقیدہ، ان کو پرسیکیوٹ کیا جانے لگا، ان کو مارا جانے لگا، ان کی جانیں نکال لی جانے لگی. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ آبادیوں سے دور ہٹ کر کے کہیں دور وادیوں میں چلے جائیں گے، ویلیز میں چلے جائیں گے، وہاں جا کر کے جیسے تیسے اپنی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزار لیں گے. اسی وجہ سے سورۃ الحدید کا آخری صفحہ پڑھیں آپ. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَرُّوا. تو یہ رہبانیت جو کہتے ہیں، راہب، منکشپ، ان کے اپنے ریلیجن میں نہیں تھی، انہوں نے ایجاد کر لی، اپنی طرف سے انوینٹ کر لی، بدعت ہے وہ ان کی اپنی. تو یہ جب بچہ جادو سیکھنے کے لیے پہلے دن جا رہا ہے تو راستے میں اس کے کان میں اس راہب کے کلام کی تلاوت کی آواز پڑتی ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، انجیل تھی اس وقت، سامز تھے اس وقت. ان سامز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کیا جا سکتا تھا. تو اس وقت وہ دور بیٹھ کر کے کوئی بندہ اپنے اللہ کے اس کلام کی، اس وقت ابھی کلام باقی تھا، وہ اس کی تلاوت کر رہا تھا کہ یہ بندہ چھوٹا سا لڑکا، 8-10 سال کا لڑکا، اس جادوگر کے پاس جانے کے بجائے کھینچتا اٹریکٹ ہو کر کے اس وائس کی طرف چلا جاتا ہے کہ وائس کہاں سے آ رہی ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے. جا کر کے دیکھتا ہے ایک بندہ، راہب بندہ اکیلا بیٹھا ہے، بہترین انداز میں تلاوت کر رہا ہے. اس سے جا کر کے پوچھتا ہے تم کس چیز کی تلاوت کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، اتنا خوبصورت کلام میں نے نہیں سنا. ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی، جب کوئی کہیں قاری آ جائے بہترین انداز میں تلاوت، مسجد میں نماز کے وقت پر، عشاء کے وقت پر دیکھیں، فجر کے وقت پر دیکھیں، دوسرے اوقات پر دیکھیں، کوئی بہترین، ارے کہاں سے آئے تھے قاری صاحب، بڑی میٹھی آواز تھی ان کی. بعد میں جا کر کے ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، بڑی اچھی آواز پائی ہے آپ نے. تو ایسی آواز میں یہ بندہ جب تلاوت کر رہا تھا تو 8 سال کا لڑکا اٹریکٹ ہو کر کے وہاں پر پہنچ جاتا ہے. اس سے جا کر کے دریافت کرتا ہے یہ کہاں سے آواز آتی ہے. اس نے کہا میرے رب کا کلام ہے. اچھا رب میرا، آپ کا مطلب وہ بادشاہ؟ نہیں، وہ بادشاہ تو پاکھنڈی ہے، اس بادشاہ کا کلام نہیں ہے یہ. اس کا رب، میرا رب، تمہارا رب، سب کا رب اللہ عز و جل کا کلام ہے. میں اس کلام کی بات کر رہا ہوں جسے میں تلاوت کر رہا ہوں. اچھا پلیز نا مجھے بھی سکھلاؤ وہ کلام، بڑا پیارا ہے وہ کلام، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں. بیٹھ گیا، کافی دیر تک سیکھنے لگا وہ کلام. اچانک بچے کو یاد آیا کہ نہیں، مجھے کہیں اور جانا تھا، مجھے جانا تھا جادوگر کے پاس، وہاں پہ میرا اپوائنٹڈ ٹائم ہے، مجھے پہنچنا ہے وقت سے پہلے، وہاں لیسن ہے میرا، وہاں پر پہلا لیسن. وہ پہنچتا ہے، جادوگر بولتا ہے تمہیں آنے کا وقت اتنا دیا گیا تھا، اتنے منٹ لیٹ آئے ہو تم، ہاتھ دکھاؤ اپنا. ہاتھ دکھایا، چھڑی سے مار، خوب مار کھائی. پھر اس کے بعد کہا لیٹ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں وقت پر چھوڑ دوں گا، 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہو 1 گھنٹہ دیر سے چھوڑوں گا. تو 1 گھنٹہ دیر سے جب گھر پہنچا واپس، والد صاحب نے کہا میں نے تو تمہیں اتنے بجے کا وقت دیا تھا، اس سے کہا تھا کہ اتنے بجے چھوڑ دے، کیوں دیر سے آئے تم؟ اس نے کہا ایسا ہے.
تو اس نے مارا پکڑ کے. کس نے؟ والد صاحب نے بھی. ایک ہاتھ پر اس جادوگر کی مار, دوسرے ہاتھ پر اس اپنے والد کی مار, گھر پر واپس وقت پر نہیں پہنچا. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو آج اپنے بچوں کے گھر پر واپس نہیں پہنچنے پر ان کی زجر و توبیخ کرتے ہوں, ان سے پوچھتے ہوں کہاں گئے تھے, کیا کیا, کہاں تھے؟ کوئی پوچھتا نہیں ہے. بس وہ اصل میں ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ پوچھیں, کہاں اس جھمیلے میں پڑوں یار, جو کرتا ہے کرنے دو, کم سے کم میری جان تو بخشی ہوئی ہے اس نے, ورنہ میرے سر لگے گا وہ, میری جان کھائے گا وہ. اچھا یہ 2 ہاتھوں میں زوردار مار پڑی ہے اس کو. آج کے بچہ چھوڑیں جی, ہم اپنے آپ سے پوچھیں, اتنی زوردار ہاتھ میں مار پڑنے کے بعد میں اور آپ کیا کریں گے؟ مجھے نہیں جانا وہاں یہاں, مجھے دوبارہ مار نہیں کھانی ہے, میں سیدھا اس جادوگر کے پاس جاؤں گا, میرا کام ہے جادو سیکھنا, مجھے اسی لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے, میں سیدھا جاؤں گا جادو سیکھوں گا. نہیں, چھوٹے بچوں کو بلایا اس لیے گیا تھا ان کو اسکرین کرنے کے لیے, اور چھوٹے بچے کو سلیکٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ چھوٹے بچوں کا دماغ بہت سسیپٹیبل ہوتا ہے, بڑی آسانی سے قبول کرتا ہے چیزوں کو, بڑی آسانی سے یاد. اسی وجہ سے چھوٹے بچوں کو بچپن میں حفظ کرانے کا کہتے ہیں, کیونکہ بڑی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. پھر بڑے دماغ کو کسی گریجویٹ کو, کسی مرشد کو, کسی مرید کو, کسی پیر کو لے کر کے آئے نہیں, وہ پختہ ہو چکا ہوتا ہے دماغ. اسی وجہ سے اس نے چاہا تھا کہ نہیں, بچے کو لا کر کے دو مجھے, میں بچے کو سکھلاؤں گا. اس چھوٹے بچے کی دیکھیں عقل کتنی بڑی ہے. ہم اور آپ ہمت ہار جائیں گے, کہیں گے نہیں مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے, میں وہیں جاؤں گا, جادوگر کے پاس جانا ہے, جادوگر کے پاس جاؤں گا. اس بچے نے ہمت کی, دوسرے دن پھر اس راہب کے پاس چلا گیا, مجھے تھوڑا سا کلام اور سکھلا دو, میں تھوڑی سی دین کی باتیں اور سیکھنا چاہتا ہوں, یہ جو تم پڑھتے ہو دل مارتا ہے, رہا نہیں جاتا. کلام اللہ میں اتنی شدت ہے, اتنی طاقت ہے کہ دل رونے کو, دل منہ کو نکل کے آتا ہے, مجھے تھوڑا سا سکھلا دو, اور تھوڑا سا. اور پھر سیکھا. پھر اس نے کہا اچھا بیٹا میں تمہیں سکھلا تو دوں, مگر جب تم دیر سے پہنچو گے اپنے جادوگر کے پاس, وہ مارے گا تمہیں. گھر دیر سے پہنچو گے, گھر پر پھر مارے گا. کیا کرو گے؟ کیا کروں بتاؤ آپ مجھے شیخ, میرے شیخ, کیا کروں میں بتاؤ. تو اس نے ایک توریہ بتایا, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ توریہ کا ڈیٹیل میں بیان کروں میں آپ کے سامنے. اس نے کہا کہ جب وہاں پہنچو تو کہنا کہ گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی, اور جب گھر دیر سے پہنچو تو کہنا کہ جادوگر نے دیری کر دی, جادوگر نے دیر سے چھوڑا. جیسے تیسے کر کے, ایسے کرنا نہیں ہے, مگر اس کے پیچھے میں نے کہا نا توریہ استعمال کیا گیا ہے. اس توریہ کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے کسی اور دن انشاءاللہ بات کریں گے, وقت نہیں اس پر بات کرنے کی. تو یہ بچہ روز 2 مرتبہ مارے کھاتا, 2 مرتبہ دیر پہنچنے کی وجہ سے, روز اپنا علم جاری رکھتا. ایک طرف دین کا علم سیکھتا, ایک طرف جا کر کے جادو سیکھنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے اس کو. آج بتائیں ہم میں سے کتنے ایسے ماں باپ ہیں, اگر چھوٹا سا کوئی بچہ دین کی تھوڑی سی تڑپ لیتا ہے, کہتا ہے ماں میں حافظ بننا چاہتا ہوں, ماں میں دینی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. نہیں بیٹا, کالج جاؤ, اسکول جاؤ, گریجویٹ بنو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو. دنیا جاتی ہے نہیں جانے دیں گے, آخرت جاتی ہے چلی جائے, اللہ معاف کرے گا. یہ ہمارا اپنا شیوا, یہ ہمارا اپنا آئینہ. دوسری بات, یہ بچہ جب وہاں پہنچتا ہے, سوچیں کیسے اس بچے کے دماغ کا عالم رہا ہوگا. روز 2 چیزیں سیکھ رہا ہے, اپوزٹ. روز یہ بچہ 2 چیزیں, ایک طرف حق سیکھتا ہے, دوسری طرف باطل سیکھتا ہے. اس عالم کے پاس, اس راہب کے پاس جب جاتا ہے یہ بچہ تو کوری دین کی باتیں سیکھتا ہے. اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے, اللہ جادو کو ناپسند کرتا ہے, اللہ عز و جل ایسا ہے, اللہ عز و جل صمد ہے, احد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, یہ سب سیکھتا ہے. جب تھوڑی دیر میں وہاں پہنچتا ہے جادوگر کے پاس, تم جادو سیکھو, جادو کے ذریعے سے لوگوں پر کنٹرول بناؤ, جادو کے ذریعے سے جنوں کو کنٹرول میں کرو, لوگوں پر جادو کرو, ہیلوسینیٹ کرو. 2 الگ الگ دماغی کیفیت سوچیں. 12, 8, 10 سال کا بچہ کیا بیت رہا ہوگا. اس کے باوجود بھی وہ بچہ ڈیسیژن میکنگ میں اتنا آگے کہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہا. ہمارے آج کل کے بچے, اللہ بچائے رکھے ہمارے بچوں کو, ہم نہ جانے کیا کیا پروستے ہیں اپنے بچوں کو اسکولز میں, کالجز میں, کیا کیا سکھلاتے ہیں ہم. Energy cannot be created, cannot be dissipated. Man came from being a monkey. The world came into existence on its. یہ سب ہمارے بچے کالج کو جا کر کے سیکھتے ہیں. کسی کو احساس ہے اس چیز کا؟ کوئی تڑپتا ہے اس چیز کو لے کر کے, کیا سیکھتا ہے. کتنا ہوا بیٹا خرچہ تمہارا؟ 50,000, یہ لو 25 اب لے جاؤ, 25 بعد میں دے دینا. کالج کا کتنا ہے فیس تمہارا؟ ٹیوشن کی, یہ دیکھتے ہیں ہم. کبھی ہم میں سے کسی کو توفیق ہوتی ہے کہ بچے کو بلا کر کے بٹھائیں, بیٹا آج جو تم نے سیکھا نا وہ اسلام کے بالکل خلاف ہے,
ارے وہاں وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی جاتا ہے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی جاتا ہے. اس کا عالم سوچیں جس کو دونوں چیزیں ایک ساتھ مل رہی ہیں. یہاں جس کالج میں، جن کالجز میں، جیسے اسکول میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ہے کوئی جو اتنے ہی کوانٹٹی میں دین کا علم دیتا ہو اپنے بچوں کو روز کا روز؟ نہیں دیتے. الا من رحم ربی، الا من رحم ربی. تو اندازہ کریں پھر آگے جا کر کے یہی ہم ہیں. ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے جب جوان ہوتے ہیں، سر پیٹتے ہیں ہم، میرا بچہ مرتد ہو گیا، میرا بچہ دین سے پھر گیا. اسی وجہ سے بچے دین سے نکل کر کے کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بیاہ رچ چاہتے ہیں. وہ بھی کیسے؟ مندروں میں جا کر کے، چرچز میں جا کر کے. کیوں؟ دین ہم نے نہیں سکھلایا. پھر رونا کون روتا ہے؟ ہم، بوڑھے ہونے کے بعد. میرا بچہ دیکھو کیا کیا ہم نے بچے کا، دین سکھلایا اس کو. یہ جو دین سیکھا ہوا ہے اس کے دماغ کا سوچیں کیسی تذبذب میں ہوگا، کیسی سیشوپن میں ہوگا وہ لڑکا. یہاں ہم کچھ نہیں دیتے بچے کو. سارا دن ہفتہ بھر جا کر کے اسکول میں ایل فیل بلا بدتر سیکھ کر کے آتا ہے. شام میں جب مکتب کو آتا ہے تو 10 منٹ مشکل سے اس کے ملتے ہیں. 10 منٹ بیٹھتا ہوگا 2 گھنٹے. جب تک اس کا وقت آتا ہے 5-10 منٹ سے زیادہ اسے نہیں ملتے. اس میں بھی کیا 10 سال 15 سال نکل جاتے ہیں حروف تہجی کرتے ہوئے. وہ شیخ کا بھی سوچیں، وہ شیخ نے کیا ایسا جادو کیا ہوگا. راہب نے نہیں، جادوگر نے نہیں، میں اس راہب کی بات کر رہا ہوں. کیا جادو کیا ہوگا اس نے، اس کا کانڈکٹ، اس کا اخلاق کیسا رہا ہوگا اس راہب کا، اس منک کا، کہ بچہ دوبارہ اس کے پاس. آج کے ہمارے اپنے ہمارے اپنے علماء ہمارے سے بچے دور بھاگتے ہیں. مسجدوں میں ہم درس دینا چاہتے ہیں، بچے آنا نہیں چاہتے. کیوں؟ اس بری طریقے سے ہم پیٹتے ہیں. اپنے آپ کا مقارنہ موازنہ کریں نا اس راہب کے ساتھ. کیا کیا ہوگا اس نے، کس بیوٹیفل انداز میں نہ صرف تلاوت کلام پاک کی اس نے، بلکہ اس نے کس انداز سے اس کے ساتھ سلوک کیا. نتیجتاً وہ بچہ پھر اتنا ہی نہیں، وہ بچہ جب سیکھ کر ایک پوائنٹ آتا ہے، خوب سیکھتا ہے. یہ بھی علم سیکھ رہا ہے، وہ بھی علم سیکھ رہا ہے، یہ بھی علم سیکھ رہا ہے، وہ بھی یہاں بھی جاتا ہے، وہاں بھی جاتا ہے، یہاں بھی جاتا ہے. ایک دن اچانک جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے گاؤں والے سب ایک جگہ روکے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. وہ پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے، کیوں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا؟ وہ کہتے ہیں سامنے شیر بیٹھا ہوا ہے ہمارے راستے میں، ہم میں سے کوئی بھی جائے گا کھا لے گا، کوئی بھی، ہم میں سے کوئی آگے جانا نہیں چاہتا. تو اب کیا کریں؟ چھوٹا سا بچہ ہے، یاد رکھیں، چھوٹا سا، کوئی میچورڈ مین نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. اس وقت وہ بچہ سوچتا ہے اللہم ان کان امر الراہب احب الیک، اے اللہ میں راہب کے پاس بھی جا کر کے سیکھ رہا ہوں، جادوگر کے پاس بھی جا کر کے سیکھ رہا ہوں. پتھر اٹھایا، چھوٹا سا پتھر. اندازہ کریں 10-12 سال کے ہاتھ کے بچے کے ہاتھ میں کتنا پتھر آئے گا. چھوٹا سا پتھر نا، چٹان نہیں اٹھا پائے گا وہ. چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اٹھا کر کے اس نے کہا اے اللہ یہ جو راہب کے پاس میں سیکھ رہا ہوں تیرا دین لگتا ہے مجھے، اور ادھر جادوگر کے پاس سیکھ رہا ہوں وہ بادشاہ مجھے سکھلانا چاہتا ہے. دونوں میں سے تجھے اگر یہ زیادہ پسند ہے، جو اس راہب کے پاس علم دین جو میں سیکھ رہا ہوں، یہ اگر تجھے زیادہ پسند ہے اے اللہ، تو اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو، اس شیر کو مار دے اللہ. ایک پتھر. ڈیسیژن میکنگ دیکھیں اس بندے کی. پورے کا پورا گاؤں، اس میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے شہرت یافتہ لوگ ہوں گے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے اس وقت کے دانشور ہوں گے، کتنے بڑے بڑے انٹیلیکٹ رہے ہوں گے اس کراؤڈ میں. ایک چھوٹے سے بچے نے کہاں سے آئی اس کو یہ ذہانت، کہاں سے آئی اس کے اندر یہ فراست؟ دینی علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ اس قابل بنا کہ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اللہ سے مدد مانگی، وہ ایک پتھر جو مارا، شیر چلا گیا یا شیر مر گیا. پھر اس کے بعد سارے لوگ چلے گئے. یہ واقعہ جا کر کے اس نے اپنے راہب سے بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا، میں نے ایسا ایسا کیا. تو راہب نے کہا تم نے خوب علم حاصل کر لیا ہے، اب تم اپنے علم میں خوب متقن ہو چکے ہو، تمہیں سب کچھ آنے لگا ہے. اب یاد رکھنا تمہاری بہت آزمائش ہوگی. ہم آزمائشوں سے ڈرتے ہیں، ہم آزمائش سے ڈرتے ہیں. امام شافعی سے پوچھیں، جب تک ایک بندہ پوری طریقے سے آزمائش کے وہ تنور میں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ تنور میں کیا کرتے ہو آپ؟ ہاں جب تک وہ ہوتا نہیں ہے تب تک تمکن نہیں آتا، تب تک قرار نہیں آتا، تب تک اسلام پر نہیں فائز ہوتا بندہ. اس بھٹی میں جلنا ہوتا ہے جسے آزمائش کی بھٹی کہا جاتا ہے. تو اس سے کہا گیا تم آزمائے جاؤ گے، یاد رکھنا آزمائے جاؤ گے تم. تو اس کے بعد یہاں سے اس کی خوب آزمائشیں ہوئی. اتنا چرچا ہوا اس کا لوگوں میں، اس بچے کا، کہ لوگ اس کے پاس اپنی بیماریاں لے کر کے آنے لگے، اپنی پریشانیاں لے کر کے آنے لگے. یہاں اس بچے کے پاس موقع تھا
ہر موقع کا فائدہ اٹھایا اس نے. بچے نے کہا دیکھو شفا میں نہیں دیتا, دیکھو تمہاری پریشانیوں کا حل کرنے والا میں نہیں ہوں, بس تم اللہ پر ایمان لاؤ. جو علم میں نے وہاں سے سیکھا ہے اس کے تعلق سے اس نے بات کرتے ہوئے کہا یہ جو پاکھنڈی بیٹھا ہے تمہارا وہ راجا بادشاہ, وہ رب نہیں ہے. میرا رب اس پاکھنڈی اس بادشاہ کا اور تمہارا سب کا اپنا رب اللہ عز و جل ہے. اس پر ایمان لاؤ, اس سے مانگو وہ دے گا, اس سے مانگو وہ شفا دے گا. اس سے آج کتنے مسلمان ہیں اس چھوٹے بچے کی طرح نہیں, داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں مگر شرک اور کفر سے باز نہیں آتے, اپنے علاج معالجے کی خاطر اپنے ایمان کو اپنی آخرت کو قربان کر دیتے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ پورے ٹاؤن کے لوگوں کو ایک ایک کر کے سکھلانے لگا. پھر آگے ہوا یوں کہ اس ٹاؤن میں اس بادشاہ کے اپنے منسٹرز تھے, اس بادشاہ کے اپنے کئی سارے منسٹرز تھے. ہوتا ہے نا ہر منسٹری میں ہوتا ہے بہت سارے, ویلفیئر منسٹر, فائنانس منسٹر, ایکسٹرنل افیئرز منسٹر, یہ سب ہوتے ہیں نا. تو ویسے ایک منسٹر تھا ان کا, وہ منسٹر اندھا تھا. اس کو پتا چلا کہ یار یہ چھوٹا سا لڑکا ہر قسم کی شفا والی کام کر رہا ہے, کچھ بھی کہتا ہے شفا ہو جاتی ہے, تو چلو میں بھی اپنی آنکھوں کی شفا کے لیے چلتا ہوں اس کے پاس. یہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور خوب سارے ڈھیر سارے, منسٹر ہے پیسہ خوب ہوگا, ڈھیر سارے تحفے لے کر کے پہنچتا ہے. کہتا ہے یہ جتنی ساری دولت میں لے کر کے آیا ہوں تمہاری ہو سکتی ہے اگر تم مجھے شفا دے دو, میری آنکھیں لوٹا دو, میری بینائی لوٹا دو. وہ کہتا ہے میں کون ہوتا ہوں بینائی لوٹانے والا, تمہاری سائٹ لوٹانے والا, تمہاری آنکھیں اگر کوئی لوٹا سکتا ہے تو وہ ہے, تو اس پر ایمان لاؤ. تم کون ہے؟ وہ اللہ. اچھا وہ ہمارا رب؟ نہیں, اس کا بھی اللہ. تو کچھ بھی کرو میری بینائی لوٹا دو. یہ سارے کا ایک منٹ کے لیے سوچیں, یہ کیا یہ بندہ جگاڑ نہیں کر سکتا تھا کہ ٹھیک ہے سارا پیسہ اندر لے لیا اس کو بھیج دیا؟ نہیں, ایک سیکنڈ اس نے دعویٰ کرنے کا کام نہیں چھوڑا, ایک سیکنڈ اس نے نہیں چھوڑا کہ اللہ عز و جل کو, اللہ عز و جل کے قریب کرے لوگوں کو. تو یہ اس کو کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ تمہیں شفا ہو جائے گی, میں دعا کروں گا. تو اللہ پر ایمان لاتا ہے, دعا کرتے ہیں, شفا ہو جاتی ہے. دوسرے دن جب منسٹر آفس میں پہنچتا ہے اپنی منسٹری کے, تو بادشاہ دیکھتا ہے ارے تم خود چل کے آ رہے ہو, تمہاری بینائی لوٹائی ہے. کس نے لوٹائی بینائی؟ میرے رب نے. اچھا میں نہیں, تم نہیں, تمہارا میرا رب, سب کا رب, رب اللہ عز و جل, اللہ رب العزت. اچھا میرے علاوہ تمہارا بھی کوئی رب ہے؟ کون ہے؟ کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ اس نے بچے کا نام بتلا دیا. بچے کو پکڑ کے لاؤ. ارے میں نے تو تمہیں جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا, یہ کیا کر لیا تم نے؟ کس نے سکھایا تمہیں یہ؟ اس نے پہلے تو نہیں بتایا مگر خوب جب مار دھاڑ ہوئی اس کے ساتھ تو بتا دیا کہ اس راہب سے میں نے علم سیکھا ہے. راہب کو بلا کر لایا گیا, منسٹر تو وہی تھا. اسی وجہ سے میں نے کہا شروع میں اللہ عز و جل کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس شریعت کا پابند بنایا ہے, شریعت محمدی کا. پرانی شریعت کے لوگوں میں یہ گنجائش نہیں تھی, یہ چوائس نہیں تھی کہ کوئی آپ کے کن پٹی پہ لا کر کے گن رکھے, اسلام سے دور ہو جاؤ, مرتد ہو جاؤ ورنہ مار دوں گا. آج اجازت ہے, جان بچانے کے لیے ہم چاہیں تو کفر کا کلمہ کہہ سکتے ہیں, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا. اللہ عز و جل کہتے ہیں اگر دل میں اطمینان ہو کہ ہم مسلمان اندر سے ہیں, اور اگر مجبوراً کوئی جان بچانے کی خاطر کلمہ کفر کہنا چاہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. یہ گنجائش, یہ چوائس ان لوگوں کو نہیں تھی, پرانی شریعت والوں کو. لہٰذا ان کو یہاں تک زمین کے اندر اتارا گیا, یہاں تک. اب اتنا ہی حصہ زمین کے اوپر بچا ہے. ان کے اوپر آری لائی جاتی, چلوایا گیا, دونوں کے اوپر آری لا کر کے ان کے جسم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا. پھر بھی یا تو تم دین سے مکرو یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دونوں کے دونوں موت کے گھاٹ اترنا پسند کرتے ہیں, دونوں کے دونوں شہید ہو جاتے ہیں مگر کلمہ چھوڑتے نہیں ہیں. آج ہمارے ساتھ کیسا ہے, چھوٹا سا دھندا, چھوٹے سے دھندے کا چھوٹا سا لاس برداشت نہیں کرنا چاہتے. کلمہ کفر چلے گا, میں پھر جا کر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں, یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں, 2 باتیں اور رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں دین کو سچ مچ صحیح معنوں میں سمجھ کر دین کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے. ارے یہ زندگی 50 60 70 80 سالہ ہے, نکل جائے گی. یہاں سے جو زندگی اس کے بعد شروع ہوگی نا, مر جانے کے بعد, ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, ان کا انتقال ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1400 سال سے زیادہ. کہاں ہیں وہ؟ مدفون قبر کے اندر. 1400 سال, نہ جانے قیامت تک کتنے اور سال ہوں گے. وہاں کی زندگی جنات النعیم تو ہو سکتی ہے یا پھر جہنم کی کھڑکی کھولی جا سکتی ہے. اس زندگی کے لیے کچھ تو کریں. آخرت کا دور,
عالم برزخ کا سوچیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں جب تک زندہ رکھے دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیں میں آپ کے پاس بہت کم آتا ہوں, کئی مہینوں کے بعد آتا ہوں میں, ایک آدھ مرتبہ. تو آج آپ سے اگر میں 2-4 منٹ زیادہ لوں تو برا مت مانیے گا. یہ جو بچہ ہے, اس بچے نے اب اس منسٹر کو ٹھیک کر دیا. منسٹر نے جا کر کے بادشاہ سے بتا دیا. اب بادشاہ نے ان کو طلب کیا, دونوں کو, راہب کو اور اس وزیر کو, بیچ میں سے کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے اس کے. اب اس بچے کا بھی یہی حشر کرنا چاہتا تھا. باقی کے جو منسٹرز تھے انہوں نے کہا مت کرو, اس کو بھی ایسے ہی کاٹو گے مارٹر بن جائے گا. وہ ہندی میں بولتے ہیں نا امر, ایسا ہو جائے گا. یہ سب لوگ پہلے ہی اس سے محبت کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو اس نے اللہ کے نام پر شفا دلائی ہے, کتنے لوگوں کے پرابلمز ٹھیک ہو گئے ہیں. مت مارو اس کو نیچرل ڈیتھ جیسے کرو کچھ. تو اس سے کہا گیا کہ اس کے اپنے منسٹرز کے کچھ کارندے تھے, ان کو کہا گیا کہ لے جاؤ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے وہاں ایک بار لاسٹ ٹائم اس سے پوچھنا, ایک بار پوچھنا اس سے اپنے دین سے مرتد ہوتے ہو یا مرنا پسند کرتے ہو. اگر وہ وہاں بھی نہ مرتد ہونا نہ چاہے, وہاں سے گرا دو اس کو پہاڑ سے, گر کے مر جائے گا, نکل کے آ جاؤ. ہم کہیں گے نیچرل ڈیتھ ہے, کسی وجہ سے گیا تھا گر کے مر گیا. اللہ ایسے حفاظت کرتے ہیں ہماری. یہ سب فیری ٹیلز نہیں ہیں سن کر کے ایک کان سے دوسرے کان سے چھوڑ دیا. نہیں, ان پر یقین ہونا چاہیے. کیوں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت روایت ہے. یہ لوگ لے کر کے اوپر چڑھتے ہیں پہاڑ کے, وہاں جا کر کے آخری مرتبہ پوچھتے ہیں اس سے, پھر یہ مانتا نہیں ہے تو اس کو گرانے کے چکر میں خود گر جاتے ہیں. پہاڑ میں اللہ عز و جل نے ایسا کچھ زلزلہ لایا کہ سب کے سب گر گئے. یہ سلامتی کے ساتھ واپس نکل کے آ گیا. پھر اس کو پھر سے بادشاہ نے بھیجا کہ نہیں, یہ ایسے نہیں مر رہا ہے, سمندر کے بیچوں بیچ لے جاؤ, اس کو ایک الگ سی کشتی میں ڈال کے رکھو, ایک بار پوچھو اس سے پھر سے آخری سوال. نہیں مانتا تو کشتی الٹ دو اس کی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس کشتی میں یہ لوگ سوار تھے وہ الٹ گئی, یہ واپس چلا آیا. پھر واپس ارے تجھے کیسے ماروں میں, تو مرتا کیوں نہیں؟ بادشاہ نے سوال پوچھا. تو اس بندے نے جواب دیا, جب تک میں تم سے وہ چیز کرنے کو کہوں اور تم وہ چیز نہ کرو میں نہیں مرنے والا. میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں میرے مرنے کی, میں وہ کروں گا, تم وہ کرو گے, میں مر جاؤں گا. وہ کرنا تم بتاؤ کیا ترکیب ہے, کیسے تمہیں مارا جائے. ٹھیک ہے, ایک کام کرو, فلاں دن, آج سے 10 دن بعد 8 دن بعد فلاں دن اپنی ساری رعایا کو, ساری جنتا کو ایک بڑے سے میدان میں جمع کرو. بڑے سے میدان میں سب کو بلاؤ, کوئی گھر پہ باقی نہ رہے. ہر کوئی, چھوٹا بڑا بزرگ بچہ عورت, سب کو بلا کے لے آؤ. سب لوگوں کا مجمع ایک طرف, 4 طرف سے اکٹھا ہو. مجھے کسی جگہ سے, کسی درخت سے باندھ دو, اور پھر میرے تیروں میں سے ایک تیر لو. اس تیر پر میں چند کلمے کہوں گا, وہ کلمے پڑھ کر کے مجھے مارنا. مجھے تیر لگ جائے گا, میں مر جاؤں گا. اچھا کیا پڑھنا پڑے گا مجھے؟ بس اتنا بولنا ہے, بسم اللہ ربی ھذا الغلام. اتنا بولو اور چھوڑ دو تیر, میں مر جاؤں گا. بالکل ویسے ہی کیا اس نے, بالکل ویسے ہی کیا اس نے. سارے لوگوں کو جمع کر لیا, اس کو یہاں درخت سے باندھ دیا, کھجور کے درخت سے باندھ دیا. اس کا کوئور میں سے اس کا تیر نکالا, ایرو نکالا, دور گیا. بسم اللہ ربی ھذا الغلام, یہ تیر چھوڑنے لگا تھا یہاں پر. یاد رکھیں, یہ جو جنتا ہے ان میں سے آدھی جنتا اس بندے کو جانتی ہے, اس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کتنا انیسنٹ ہے, کتنا دیندار ہے, دعوتی کام اللہ کی طرف بلانے والے کاموں میں لگا ہے. یہ ساری جنتا جانتی ہے دوسرے معنوں میں. جیسے ہی اس نے تیر چھوڑا, کیا تھا کلمہ میں, اس تیر میں وہ جو کلمات اس نے کہے تھے اس کا معنی کیا تھا؟ بسم اللہ, اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے. وہ جو کہہ کر اس نے تیر چھوڑا ہے, تیر یہاں لگا ہے, وہاں موت ہوئی ہے. دوسرے ہی سیکنڈ سارے کا سارا مجمع اشہد ان لا الہ الا اللہ, سارے کا سارا مجمع. ہم ساری زندگیاں جیتے ہیں, ہم میں سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ مسلمان ہمارے ہاتھوں ہو جائے, دین کی تبلیغ کر لے. ہم اس چھوٹے سے 12-14 سالہ بچے کی ترکیب دیکھیں, ایسا کیا کیا اس نے, اپنی جان پر کھیل گیا مگر ساری کمیونٹی کو مسلمان کر گیا. ساری کی ساری کمیونٹی مسلمان. یہی وہ کمیونٹی ہے جن کو آگ میں جھونک کر کے جلایا گیا تھا. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. یہ لوگ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے, ان لوگوں کو جلایا گیا, سب کو جلایا گیا. ہم موت سے ڈرتے ہیں,
خاص طور سے شہید کی موت سے، شہید ہونے سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، شہید ہونے کا جو رتبہ ہے، شہید ہونے میں جو مزہ ہے، دعا کریں کہ اللہ عز و جل، سچ میں دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم میں سے ہر ایک کو شہید کی موت عطا کرے۔ ارے شہید ہونے میں جو مزہ ہے، میں نے کہا نا ابو بکر کب سے ہیں؟ 1400 سال سے۔ عمر کب سے ہیں؟ 1400 سال سے۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ان کا انتقال کیسے ہوا۔ اگر آپ کو ابو بکر عمر کا نہیں، وہ تو شہید ہیں، اگر مانتے ہو تو دوسری طریقے سے دیکھ لو، دوسرے صحابہ کو دیکھ لو۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی موت شہید کے طور پر ہوتی ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی، آپ نے آنکھ سٹلے، اگلے سیکنڈ کھولی، آپ جنت میں ہو۔ اتنی زبردست موت، وہ حساب کتاب، وہ عالم برزخ، وہ دوسرے پریشان، کچھ نہیں۔ تو اس بندے نے ایسا کہا، اسی لیے ہم مسلمانوں کو ہمیشہ دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے ریڈی ہونے کو کہا جاتا ہے۔ بالکل آخری بات، یہ جو بندہ تھا، اس نے جب سب کو مسلمان بنا دیا، سب کو آگ میں دھونس کر کے جلایا جانے لگا، اس میں جب سب سے یہی پوچھا جاتا، دین سے مکرنا ہے؟ مکرتے ہو؟ نہیں مکرتے ہو؟ مکرتے ہو تو اندر نہیں جاؤ گے، نہیں مکرتے ہو اندر ڈال دیں گے، آگ میں جلو گے۔ سب لوگ جلنے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک عورت اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے آتی ہے، تھوڑا سا سسک جاتی ہو، نہیں آگے جانا ہے کہ نہیں، میں تو مر جاؤں گی، میرے بچے کا کیا؟ دودھ پیتا بچہ، اس کا کیا کروں میں مر جاؤں گی، اس کو میں اپنے ہاتھوں کیسے موت کے گھاٹ اتاروں؟ یا اماں، چھوٹا سا بچہ بول پڑا۔ یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، فیری ٹیل نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ بولتا ہے، اے امی جان اسبری، صبر کریں، آگ میں کود جائیں، فإنک علی الحق، آپ حق پر ہیں، ہم لوگ بھی حق پر ہیں، بس اس حق کو کنوکشن میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں وہ کنوکشن عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام کا جیتا جاگتا چراغ بنا کر جیتا رکھے۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارے ان نونہالوں کو ایسا کچھ دینی علم عطا کر جائے، ایسا کچھ دینی علم دے جائے کہ وہ اس پوری کنٹری کو نہیں، اپنی گلی کے لوگوں کو، جو مسلمان نہیں ہیں کم از کم انہیں مسلمان کر سکے، جو مسلمان ہیں انہیں کم از کم صحیح دین پر لانے کی توفیق اللہ عز و جل انہیں عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارے پرسان حال ہیں اللہ عز و جل ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بھی بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، جو بھی پریشان حال ہیں، جو بھی خستہ حال ہیں، اللہ عز و جل انہیں خوب نوازے، خوب دولتیں عطا کرے، اور جب تک انہیں ہمیں سب کو زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہماری آخری سانس نکلنے والی ہو تو اللہ عز و جل کلمہ توحید ہماری زبانوں سے جاری فرمائے۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔